ہمیں اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے اس کے اوپر توبہ لازم ہے، استغفار کرے، امید ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر توبہ نہیں بھی کرتا ہے تو یہ اللہ کے ذمہ کرم ہے کہ میدان محشر میں اسے سزا دے کر اپنی رحمت کا پروانہ اسے عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کے حقوق کی طرح بندوں کا حق نہیں ہے کہ اگر آپ نے بندوں کے حق تلفی کر دی اور توبہ نہیں کیا تو معافی مل جائے گی۔ جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے اللہ بھی ہمیں معاف کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہی راہ بتا دیا کہ اگر تم سے کوئی بندہ ناراض ہے یا تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ایذا دی ہے، تو اب تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرے گا تو خدا بھی معاف۔ یہ دو باتیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہ کرنے پر استغفار کرنا ہے اور نہیں بھی کیا تو ذمہ کرم میں چھوڑنا، لیکن بندوں کی حق تلفی ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو تو پھر اس بندے کے معاف کیے بغیر اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی وہ خسارے میں ہے، اور حدیث مبارکہ کی روشنی سے کل میدان محشر میں جس کے حق تلفی کی گئی ہے، حقوق کو مارا گیا ہے، اس میں سے اس کا حق نہیں دیا گیا ہے، تو پھر آپ کی ہوئی نیکیاں مظلوم کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی، جس سے بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، تو جہاں بہت سارے حقوق بندوں کے ہیں، انہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کے حق کو نہ ماریں، جبکہ کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیجا کسی کے حق کو مارنے کی وہ کوششیں کرتے ہیں، اور مصیبت اور آلام اور رنج سے وہ لڑائیاں اور جنگ لڑا کرتے ہیں۔ اور جو بھی کسی کو ستائے گا، مظلوم پر ظلم کرے گا، تو اس دنیا میں بھی وہ سزا پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان صحیح اور سالم رہیں، محفوظ رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہر انسان کی تمنا یہ کہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کے حق کو نہ مارا جائے۔ لیکن ہاں، ایک حق ایسا ہے وہاں حق مارا جاتا ہے، اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں تک ہم اور آپ دیکھتے ہیں 95% لوگ اس حق کی تکمیل نہیں کرتے ہیں۔ جس کا حق ہوتا ہے اسے دیا نہیں جاتا ہے، اور اس حق نہ دینے کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق دینا اللہ اور رسول نے اس پر قرار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سورہ نساء کے ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت کا دوگنا ہے۔ اگر آپ نے
ترجمے کے اس پہلو پر غور کیے ہوں گے تو اب سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے بعد کی میری گفتگو کس پر ہونے والی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جب ایک انسان مرتا ہے، ایک باپ مرتا ہے، ایک میت ہوتی ہے، تو اس کے بچے ہوئے جائیداد کو وراثت کہا جاتا ہے، اور وراثت کا حق جس پر لاگو ہوتا ہے اس کو دینا واجب اور ضروری ہے۔ یہی مذہب اسلام واحد مذہب ہے جس نے ایک ایک کے حقوق کو مکمل طریقے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آخری چند رکوع کی تلاوت کریں تو اللہ سبحانہ تعالی نے باپ کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، ماں کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، بھائی کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، بہن کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، اس کے ساتھ بیٹی کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، بیوی کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، ذکر للذکر یعنی مرد کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے، عورت کے حصے کو بھی قرآن میں لکھا ہے۔ باپ کے اولاد ہو تو کتنا حصہ، باپ کے اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ، ایک بھائی کے ساتھ بہن ہو تو کتنا حصہ پائے گی، فقط بہن ہو تو کتنا حصہ پائے گی، اگر بیوی ہے اس کی اولاد ہے تو کتنا حصہ پائے گی، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ پائے گی، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ حق کے وراثت کے سلسلے میں ہم کافی حد تک کمزور اور ضعیف نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، عرب کا دستور کیا تھا؟ تاریخ کی مختصر سی پہلو کو اپنے دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ عربستان میں یعنی عرب کا رہنے والا کوئی انسان مر جاتا تو اس کے اولاد میں سے جو طاقتور ہوتے، اولاد اس کا بیٹا جو طاقتور ہوتا وہ سارے بھائیوں کے حقوق کو ہڑپ کر جاتا۔ اب بہنوں کو تو ویسے ہی حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ اب بچہ جو یتیم ہوتا تھا اس کے حق کو مار دیا جاتا تھا۔ سورہ ماعون میں رب سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس طریقے سے حق کو مار دیا جاتا، یتیم بچہ اگر اس سے مطالبہ کرتا تو اس پر ظلم کیا جاتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے اور ایک ایک حصے کو قرآن عظیم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ کسی حقوق کو اتنی تفصیل میں قرآن میں جگہ نہیں دی گئی ہے جتنی تفصیل وراثت کے سلسلے میں دی گئی ہے، لیکن ہم وراثت کے سلسلے میں کافی حد تک کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ایک بیٹی اپنے گھر سے بیاہ ہو کر اپنے سسرال کی دہلیز پر سیڑھی رکھ لیتی ہے تو کیا اس بیٹی کا حق باپ کی وراثت میں نہیں ہے؟ ہے، ضرور ہے۔ اچھا یہ بتائیں کیا وہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے؟ ضرور کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ اور اگر مطالبہ کر لے تو کیا بھائی اور باپ کا منہ ٹیڑھا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حق ہے، اس کو ضرورت ہو نہ ہو اسے دیا جائے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ بہنیں اور کچھ بیٹیاں اپنے حقوق کو نہیں لیتی ہیں، اور اس میں نہ لینے پر ان کے رجحان اس جانب ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا بھائی مجھ سے قطع تعلق کر لے گا، ہم نے حصہ لے لیا باپ مجھے میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، ہم نے حصہ طلب کر لیا تو ماں مجھے اپنے چوکھٹ پہ جگہ نہیں دے گی، ہم نے حصہ مانگ لیا تو پھر اس کے بعد ہمارا تعلق نیر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ قانون کس نے نافذ کیا ہے؟ یہ سماج میں گندی رسمیں کس نے پھیلائی ہیں؟ وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں، وہ ہم ہی لوگ ہیں کہ اگر ایک بیٹی اور بہن حصہ کو طلب کر لے اور مانگ لے جبکہ اس پر اس کا حق ہے اور قرآن مقدس نے دینے کا حکم دیا ہے، اور
اس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، کیونکہ ہر بیٹی چاہتی ہے، ہر بہن چاہتی ہے کہ میرا جو حق ہے وہ مجھے مل جائے، لیکن شرم و حیا کے باعث کبھی وہ حصہ طلب نہیں کرتی ہے، عار محسوس کرتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان زمین اور جائیداد کا بٹوارا نہ کیا جائے، ان بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے۔ اصحاب فروض قرآن عظیم میں جن جن لوگوں کو حصہ دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ 12 اشخاص ہیں، 12۔ اور سن لو، جو اسلام جیسے مہذب اور پاکیزہ مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا کہ 12 اصحاب میں سے 8 عورتیں ہیں جن کو حصہ دینے کا قرآن عظیم نے حکم دیا ہے۔ اس میں 8 عورتیں ہیں اور 4 ہی مرد ہیں۔ تو بتاؤ حصہ کس کا زیادہ ہو رہا ہے؟ عورت اگر ماں ہے تب بھی حصہ پاتی ہے، عورت اگر بہن ہے تب بھی حصہ پاتی ہے، اور عورت کی جو اور قسمیں ہے بیٹیوں کی، حقیقی بیٹی ہے تب بھی حصہ پاتی ہے، اللاتی بیٹی ہے تب بھی حصہ پاتی ہے، اخیاتی بیٹی ہے تب بھی حصہ پاتی ہے، باپ کے جائیداد سے بھی حصہ پاتی ہے، پھر مائکے سے سسرال جاتی ہے تو سسرال میں شوہر کی وراثت سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، اس کے اگر بچے ہو جائیں گے تو بچے کی وراثت سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، بھائی فوت ہو گیا تو بھائی کے وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملتا ہے۔ تو یہ مذہب اسلام ہے جس نے عورتوں کو وہ حق عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں یہ اصول نافذ کر دیے گئے۔ میں بات کہہ رہا تھا عربستان کی، عرب کا نوجوان اگر طاقت والا ہوتا، عرب کا نوجوان ہمت والا ہوتا، عرب کا نوجوان جرأت والا ہوتا، عرب کا نوجوان ظالم ہوتا، جابر ہوتا، عہد شکن ہوتا تو اس کا باپ مر جاتا، اس کا وارث مر جاتا، اس پر قبضہ کر لیتا تھا اور کمزوروں کو وہ حق نہیں دیتا تھا۔ ایسے عالم میں اگر قرآن عظیم میں یہ آیت نازل ہوتی کہ مردوں کو حصہ فقط دیا جائے، عورتوں کو نہ دیا جائے، یا پہلے اگر عورتوں کا ذکر ہوتا جیسے قرآن میں ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر یہ آیت اس طرح ہوتی وَلِلْأُنثِ مثل حظ الذکر، تو اس طریقے سے عرب کے دستور اور عرب کے نوجوانوں میں ایک خلبلی مچ جاتی کہ عورتوں کا ذکر پہلے آ گیا، عورتوں کا تذکرہ پہلے آ گیا، عورتوں کا بیان پہلے آیا۔ قرآن کا اصول، قرآن کے اسلوب، قرآن کے فہم خوانی کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے یہ نہیں کہنا ہے کہ اپنے عورتوں کو حصہ دو، اپنی بہنوں کو حصہ دو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دو، ان کو اس طریقے سے بتائے کہ انہی کا رتبہ اعلیٰ نظر آئے، انہی کا درجہ اعلیٰ نظر آئے۔ تو قرآن نے اس اسلوب کو بڑے اچھے اور حسن طریقے سے بیان کیا اور فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ عورت کا دوگنا ہوتا ہے۔ ہاں اب وہ خوش ہو جائے گا، عورت سے دوگنا حصہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے حصے کو جمع کیا جائے تو مرد سے زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ بتائیے، ایک بیٹی ہے باپ سے بھی حصہ پاتی ہے، پھر شوہر کے جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، بائی والے میں حصہ ہوتا ہے، بیٹے والے میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ سارے حصص کو جمع کیا جائے تو عورت کا زیادہ ہو جائے گا۔ مذہب اسلام نے آخر عورتوں پر اتنی توجہ کیوں دی؟ اس لیے کہ عربستان کی سرزمین پر اس معاملے میں کافی ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر عورت اکیلے ہوتی، اس کے کچھ چاہنے والے نہ ہوتے، اس کے ماننے والے نہ ہوتے، اس کی طرف سے کھڑے ہونے والے نہ ہوتے تو پورے کے پورے جائیداد کو ہڑپ کر دیا جاتا تھا۔ قرآن عظیم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال کو، وراثت کے مال کو ہپ کر کے کھا جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے شدید قسم کی محبت رکھتے ہو. تو مال سے محبت کی بنیاد پر یتیم پر ظلم کیا جاتا تھا، مال سے محبت کی بنیاد پر غریب پر ظلم کیا جاتا تھا، مال سے محبت کی بنیاد پر عورتوں، بیٹیوں اور بہنوں پر ظلم کیا جاتا تھا. مذہب اسلام نے واضح انداز میں اسے بیان فرما دیا ہے. ہم پر بھی لازم، آپ پر بھی لازم کہ جب ہم اپنی جائیداد کا حصہ کریں، تقسیم کریں، تو جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیں. اس حصے کا ضرور اس کو مالک بنائیں، اور اگر آپ نے نہیں بنایا، اس کی حق تلفی کی، یا بہن نے حصہ مانگ لیا اور دینے والا سوچے کہ ہم دے دیں گے بہن کو تو ہمارا بچے گا کیا، سارا کا سارا تو وہی لے جائیں گی، تو یہ اسلام کے قانون کے خلاف عمل کرنا ہے. اور قرآن مقدس نے اس کو جو حق دیا ہے اس حق کی حق تلفی کرنا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے. اب ایک حدیث یہیں پہ سنیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کی ایک بالش، جسے ہم بتہ کہتے ہیں، ایک بتہ زمین بھی ظلمن یعنی ناحق لے لیتا ہے، تو ساتوں زمین، یعنی جو زمین کے 7 طبقات ہیں، قیامت کے دن ساتوں زمین کا بوجھ اس کی گردن میں توق بنا کر، مالا بنا کر ڈال دیا جائے گا. اس کی گردنیں جھک جائیں گی، اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر عذاب نازل ہوگا. ویسے ظلمن کوئی بھی چیز لے، چاہے زمین ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، دھوکہ دھڑی کے ساتھ، تو ضرور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سزا یاب ہوگا. اس لیے ہماری سماج، ہماری قوم پر اس پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور بہنوں اور بیٹیوں کے دل سے یہ خوف نکالنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج خوف و ہراس کی زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر میں اپنے باپ سے کس طریقے سے حصہ مانگ سکوں کہ ہمارے گھر میں سونے، اٹھنے اور بیٹھنے بھر کی بھی جگہ میسر نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، اس لیے جو بہنوں اور بیٹیوں کا حق ہے، فتاویٰ کی روشنی میں، شرع کی روشنی میں وہ حصہ ان کو دینے کی ضرور کوشش کریں، ورنہ اس حق تلفی کی بنیاد پر آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات ضرور اس سے متاثر ہوگی. عزیزان گرامی وقار، تو ہماری قوم کا 95% رجحان اس جانب ہے کہ بہن اور بیٹیوں کے حصے پر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ضرور اس پر توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو حصہ ہے ان کو وہ حصہ دینا چاہیے. تو میں حقوق کی بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے سب کے حقوق کو متعین کر دیا ہے. آپ کو وہ حصہ متعین بھی نہیں کرنا ہے. بہن ہے تو کیا حصہ دینا ہے، اسلام نے متعین کر دیا ہے، اس کے حصے کو فکس کر دیا ہے، اس کے حصے کو برقرار فرما دیا ہے. آپ کو علماء سے، مشائخ سے، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اس کے حق کو دینا لازم و ضروری ہے، اور نہ دینے والا فاسق معلن بھی ہے، اور اس کی حق تلفی کرنے والا ظالم بھی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہے. دنیا میں بھی وہ سزا پائے گا، آخرت میں بھی وہ سزا پائے گا. عزیزان گرامی وقار، تو انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہوا کرتے ہیں، اور حق کے وراثت ایک بہت بڑا حق ہے. اور آپ کو سمجھانا، اگر انسان کی فطرت بیدار ہے، انسان کی فطرت جاگ رہی ہے، تو قرآن کی ایک آیت سنا کر بھی اس کی فطرت کو راہ راستے پر لایا جا سکتا ہے، اس کی فطرت میں حرکت پیدا کی جا سکتی ہے.
ہے, اس کے ذہن و فکروں کو بدلا جا سکتا ہے. حدیث کی ایک عبارت بھی ہمارے ذہن و دماغ کو پاکیزہ بنا سکتی ہے. لیکن اگر فطرت وہی گندی ہو, فطرت میں وہی بے وقوفی ہو, فطرت میں وہی حرص ہو, فطرت میں وہی طمع ہو, فطرت میں وہی لالچ ہو, فطرت میں وہی ہوس ہو, تو پھر انسان کو قرآن کی آیتیں, حدیث کی عبارتیں, فقہا کے اقوال بھی سنائے جائے, وہ وہی کرتا ہے جو شیطان اسے حکم دیتا ہے. اللہ کا فرمان اس کے ذہن و دماغ میں نہیں گھستا, اس لیے کہ شیطان کے حکم پر عمل کرتے کرتے اس کا دل شیطانی ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں, اپنے دل کو صاف رکھیں. اللہ رب العزت نے ہمیں دو حقوق ادا فرمائے ہیں, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے, اور دل پاک و صاف ہو جائے گا, حقوق اللہ پر عمل کر لیں گے تو پھر ایک انسان حقوق العباد پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. بالکل آسان ہے اس کے لیے. پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا میرا نقصان ہے کہ فائدہ, اسے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ رسول کا قول ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. اب آپ کہو گے کوئی دوستی اللہ کے لیے, بات تو سمجھ میں آ رہی, دشمنی اللہ سے لیے کرنا اس میں کون سی بات ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر کوئی انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک انسان اللہ کے راستے پر نہیں ہے, ایک انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, ایک انسان اللہ کے محبوب کی گستاخی کر رہا ہے, ایک انسان مذہب اسلام کی توہین کر رہا ہے, ایک انسان اسلام جیسے مذہب مہذب پر کیچڑیں اچھال رہا ہے, ایک انسان اسلام کے قوانین کو فراموش کر رہا ہے. ایسے انسان سے دشمنی مسلمان کے لیے واجب ہے, ضروری ہے. عزیزان گرامی وقار, تو یہی, اور ایک انسان جو نمازی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, رسول کائنات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے, تسبیح و تحلیل کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, حقوق اللہ کو بھی بجا لا رہا ہے, حقوق العباد کو بھی بجا لا رہا ہے, تو ایسا انسان وہ ہے جس سے محبت کرنا یہ الحب فی اللہ کی ذمہ ہے. اور ایسا انسان جو اسلام جیسے دین کے کھمبے کو اکھاڑ رہا ہے, اس سے دشمنی کرنا والبغض فی اللہ کے ضمن میں آتا ہے. عزیزان گرامی وقار, تو مسلمان تو وہ ہے جس کی دوستی اللہ کے لیے ہو اور جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو. تو بتاؤ, اگر کوئی انسان اہل سنت کا ہو اور وہ کسی اہل بدعت سے دوستی رکھے تو یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ الحب فی اللہ والی دوستی ہے؟ یہ تو الحب فی الشیطان ہے. دوستی شیطان کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ علامہ رومی نے جو مثالیں قائم فرمائی تھی, ایک چوہے اور ایک چیل گیدڑ کی اور ایک مینڈک کی, کہ چوہے اور مینڈک کی دوستی تو ہوتی ہے, اور جب ان کے ایک ٹانگ اور مینڈک کے ایک ٹانگ میں دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں اور چیل نے آ کے چوہے کو دبوچ کر ہوا میں پرواز کر جاتا ہے, نیچے سے مینڈک بھی لٹک کے جاتا ہے. دوستی کیا تھا چوہے سے مینڈک نے, جو کہ وہ تری میں رہنے والا ہے, خشکی سے دوستی کر لیا. اس کا انجام ہوا میں پرواز کر کے جب وہ چیل لے کے جاتا ہے, زمین کے نیچے مینڈک بھی گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. انسان اگر نبی کے عاشق سے محبت کرے گا, اس سے دوستی کرے گا, تو نبی کے عاشق کا جو انجام ہوگا کہ اس عشق کی بنیاد پر اس کا بھی انجام اور بیڑا پار ہوگا. ہماری سماج اور قوم کے لوگوں کے اندر اور ان کو دلوں میں اہل سنت کے لوگوں سے دوستی کم, اہل بدعت سے دوستی شروع ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہابیوں اور دیوبندیوں کے ساتھ رہنے اور اٹھنے سے آپ کی عزت میں وقار پیدا ہو رہا ہے, آپ کی دنیا
اور دین دونوں برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہ ضرور رکھیں، یاد رکھیں، اپنی شادیوں میں، اپنی بیاہوں میں بلانے والوں، ان کو دعوتیں کھلانے والوں، اگر انہی کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا جائے گا تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تم غوث کا نیاز بھی دلاتے ہو، خواجہ کی چھٹی بھی کرتے ہو، کس بنیاد پر؟ دشمن غوث سے محبت بھی رکھتے ہو، خواجہ کی چھٹی کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن خواجہ کے ساتھ گھومتے ہو، امام حسین کی نیاز دلانے کے ساتھ دشمنان اہل بیت کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتے ہو۔ اپنے انجام کی پرواہ کرو، انجام کی۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، تم مر جاؤ گے۔ اس آدمی سے دوستی کر رہے ہو کہ جو تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی کرے تو بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ کسی اچھے مسلمان سے محبت کرو، اس سے دوستی کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کنا طالح تند۔ اگر تم نیک انسان سے محبت کرو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں سے کی صحبت میں رہو گے، اس کے ساتھ رہو گے تو برے بن سکتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہوں، سنت پڑھیں۔